بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام مرتضیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں دارالفلاح میڈیا۔ پیغام رمضان کی 7ویں نشست کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں۔ بہت سارے حضرات کا یہ گلہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارے سوالات جو ہیں وہ پروگرام کا حصہ نہیں بنائے جاتے کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے۔ جن حضرات کے ہم سوالات لے سکتے ہیں وہ لیتے ہیں، اور جن حضرات کے رہ جاتے ہیں پھر وہ اگلے پروگرام میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے سوالات لے کر آئیں۔ لیکن آپ کے گلے کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ آج کی نشست میں ہم صرف اور صرف آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم آپ کے سوالات ان کے سامنے رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی ایک بہترین اور عمدہ انداز سے وہ ہمیں ان سوالات کے جواب دیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے۔ ماشاءاللہ۔ رمضان مبارک کیسا گزرا؟ بہت اچھا گزر رہا ہے جی، بہت پیارا۔ مولانا صاحب آج ہمارے ناظرین جو ہیں انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ ہمارے سوالات جو ہیں وہ سارے لیے جائیں، تو ہم نے یہ دیکھا ہے آج کہ آج ہم صرف آپ سے سوالات پوچھیں گے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل سے دوبارہ سے کسی ایک موضوع کے اوپر ہم ضرور گفتگو کریں گے۔ تو آج کا پہلا جو ہمارا سوال ہے وہ مانسہرہ سے صلاح الدین بھائی کا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ عورتیں تراویح کی نماز 4 رکعت کر کے ادا کریں یا 2 رکعت؟ بہت اچھا سوال پوچھا ہے صلاح الدین بھائی۔ جس طرح تراویح مردوں کے لیے ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے۔ مرد جماعت کے ساتھ مسجد میں تراویح پڑھیں گے اور عورتیں گھر کے اندر تراویح ادا کریں گی بغیر جماعت کے۔ جس طرح باقی نمازیں وہ انفرادی طور پر پڑھتی ہیں، تراویح بھی وہ انفرادی طور پر پڑھیں گی۔ باقی نوافل کے متعلق ہمارے امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہی ہے، بہتر یہ ہے کہ نوافل کو 2 کر کے ادا کیا جائے، اور 4 کر کے اگر ادا کیے جائیں گے تو یہ مال کرہ یعنی مکروہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو جواز کا درجہ دیا گیا ہے۔ لیکن بہتر یہ آدمی اتنی محنت بھی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس میں وہ کام کرے جس میں پورا ثواب اس کو ملے، ثواب کے اندر کمی واقع نہ ہو۔ تو اس لیے نوافل جو ہیں یہ 2 ہی کر کے پڑھنے چاہیے، اور تراویح بھی 2 پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک۔ اگلا سوال ہمارے پاس حاجی سلیم صاحب کا ہے ایبٹ آباد سے۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ مسجد میں رومال رکھ کر جگہ کا قبضہ کرنا کس طرح؟ مسجد میں اگر کوئی آدمی پہلے آتا ہے اور اس کی خواہش یہ ہے کہ میں مصلی کے قریب ہو کے بیٹھوں، یا میں ممبر کے قریب یا امام کے قریب بیٹھنا چاہتا ہے، اور وہ رومال رکھ کر کسی وجہ سے باہر جاتا ہے، وضو کرنے کے لیے جاتا ہے یا کسی کام کے لیے، اور وہ رومال رکھتا ہے کہ میں واپس آ کے اس جگہ بیٹھتا ہوں، تو وہ عارضی طور پر اگر وہ جگہ قبضہ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ فقہاء نے ایک اور مسئلہ یہاں لکھا ہے کہ دائمی طور پر ایک آدمی ایک اپنی جگہ مخصوص کر لے مسجد کے اندر آ کر کہ میں نے یہیں پہ بیٹھنا ہے، اور لوگوں کے اندر بھی مشہور ہو جائے کہ یہ فلاں آدمی کی ہی جگہ ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جس کو جہاں جگہ ملے وہ وہاں آ کے کھڑا ہو جائے اور وہاں بیٹھ جائے۔ فقہاء نے یہ کتابوں کے اندر بھی لکھا ہے کہ ایک جگہ مقرر کرنا، اونٹ کی طرح ایک ہی جگہ کا عادی بننا اور عادی بنانا، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ لیکن یہاں جو صورتحال ہے کہ ایک آدمی آ کے بیٹھا ہے، مثلا جمعے کے دن آ کے بیٹھا ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اور دوبارہ بھی اس کی خواہش یہ ہے کہ میں صبح سے آ کے یہاں جگہ بیٹھا ہوں یا کافی دیر سے میں نے یہ جگہ قبضہ کی ہے، تو وہ اپنا رومال رکھ کے جاتا ہے، تو اس کا رومال ہٹا کر اس جگہ دوسرے آدمی کا قبضہ کرنا یہ مذموم حرکت ہے، اچھی حرکت نہیں ہے۔ اس آدمی کو چاہیے کہ جہاں رومال رکھا ہوا ہے وہاں نہ بیٹھے، بلکہ دوسری جگہ اس کو بیٹھنا چاہیے۔ اگر وہ بیٹھ گیا ہے تو یہ آ کر اس کو اگر اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے، اور وہ اپنی جگہ دوبارہ بیٹھ سکتا ہے، شرن یہ ہے۔ مولانا صاحب اسی کے ساتھ ہی اس بات کو بھی واضح کر دیں کہ جمعے والے دن کچھ لوگ دیر سے آتے ہیں اور لوگوں کے کندھوں سے پھلانگ کر وہ پہلی صفوں میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات میں نے بارہا اپنے خطبات کے اندر بھی اور جمعے کے اندر بھی میں نے یہ بات اس طرف توجہ دلائی ہے، اور یہ بات میں نے کہی ہے۔ حضور علیہ السلام کی واضح حدیث ہے، ایک آدمی جو بعد میں آتا ہے اور دوسروں کو اذیت دینے کے لیے ان کے کندھے پھلانگ کر اوپر سے نکل کر آگے کی طرف جاتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جہنم کا پل اپنے لیے پھلانگ رہا ہے، تو اس لیے اس سے منع فرمایا ہے۔ جہاں جگہ ملے، جدھر ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے آرام کے ساتھ۔
اگلا سوال لاہور سے ہے. متین صاحب سوال کرتے ہیں کہ مسجد کی جگہ وقف کرنے کے بعد وہ جگہ واپس لی جا سکتی ہے؟ مسجد کی جگہ جو وقف ہو جاتی ہے، وقف ہونے کے بعد یہ مسجد کے بن جانے کے بعد قیامت تک اس جگہ نہ کوئی عمارت بن سکتی ہے، نہ وہ جگہ کوئی واپس کر سکتا ہے. وہ جگہ اللہ کے قبضے میں چلی، اللہ ساری جگہیں اللہ کی ہیں، لیکن یہ جگہ اللہ کے نام پہ وقف ہو چکی ہے. اب اس پہ کسی قسم کی عمارت بنانا یا اس جگہ کو واپس کرنا یہ انتہائی مذموم حرکت ہے. ویسے بھی اگر کوئی چیز کسی آدمی کو دے دیتا ہے، مثلا میں آپ کو یہ تسبیح دے دیتا ہوں، تو دینے کے بعد میں آپ کو ہبہ کر کے دینے کے بعد میں پھر آپ سے واپس لیتا ہوں، کسی آدمی سے بھی واپس لیتا ہوں، تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے العائد فی ہبتہ کالکلب الذی یعود فی قیہ، کہ کسی کو کوئی چیز دے کر واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو کتا کہہ کر کے دوبارہ اس کو چاٹتا ہے. اب دیکھیں کہہ کر کے دوبارہ چاٹنا اور پھر کتے کا کہہ کر کے دوبارہ چاٹنا، یہ کتنی مذموم بات ہے. اور نبی علیہ السلام نے اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ کسی کو کوئی چیز دے دی پھر وہ بھول جائے، پھر بات ختم ہو گئی، پھر اس کا احسان چڑھانا، اس کے پیچھے لگنا، پھر یہ کہنا، یہ ساری چیزیں مذموم ہیں. اور مسجد کے لیے جو چیز وقف ہو گئی بس وہ مسجد کی ہے، قیامت تک وہ مسجد ہی رہے گی، دوسری کوئی چیز نہ وہ بن سکتی ہے نہ کوئی واپس لے سکتا ہے. ٹھیک. اگلا سوال ابو بکر بھائی ہیں، یہ سعودیہ سے سوال کرتے ہیں کہ نماز میں آواز کے ساتھ اگر ہنسی نکل جائے تو وہ نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں؟ دیکھیں بڑا پیارا سوال انہوں نے پوچھا ہے. ہنسنے کی 3 قسمیں ہیں. جی. ایک کو کہتے ہیں تبسم، دوسرے کو کہتے ہیں ضحک، ضحک ضاد حا کاف ضحک، اور تیسرا ہے قہقہ. تبسم یہ ہے کہ جس طرح آدمی مسکراتا ہے لیکن اس کے دانت نظر نہیں آتے، آواز بھی نہیں نکلتی، اس کو کہتے ہیں تبسم. اس سے نہ نماز ٹوٹتی ہے نہ وضو ٹوٹتا ہے. اور ایک ہے ضحک. ضحک یہ ہے کہ وہ ہنستا ہے اور اس کے دانت نظر آ جاتے ہیں لیکن آواز نہیں نکلتی اور جسم کے اندر حرکت بھی نہیں ہوتی. اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا. ایک ہوتا ہے کاکا لگا کر ٹھا 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 کر کے ہنسنا، اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے. اگلا سوال ہمارے پاس ہے کراچی سے. ایک خاتون پوچھتی ہیں کہ حالت جنابت میں کھانا پینا اور کھانا پکانا یہ کیسا ہے، اور اگر کوئی شخص آ جائے وہ سلام کرے اس کا سلام کا جواب دینا یا خود کسی کو سلام کرنا یہ کیسا؟ حالت جنابت میں لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ حالت جنابت میں سلام نہ کیا جائے اور سلام کا جواب نہ دیا جائے، یہ غلط ہے. جی. حالت جنابت میں سلام بھی کر سکتے ہیں اور سلام کا جواب بھی دے سکتے ہیں. اسی طرح عورت حیض کی حالت میں جب اسے مینسز ہوتے ہیں، پیریڈ ہوتے ہیں، یا نفاس کی حالت میں بچے کے بعد جو اس کا ایک دورانیہ ہوتا ہے، تو اس دوران وہ سلام بھی کر سکتی ہے، جواب بھی دے سکتی ہے، اور وہ گھر کے اندر کھانا وغیرہ بھی پکا سکتی ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہاں، جنبی آدمی جو جنابت کی حالت کے اندر جو آدمی ہوتا ہے اس کو جنبی کہا جاتا ہے، یعنی جنابت والا، وہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، قرآن کریم کو بھی چھو نہیں سکتا، پڑھ بھی نہیں سکتا اور قرآن کریم کو چھو بھی نہیں سکتا. ایسی عورت حائضہ اور عورت کے اور وہ جو عورت جو نفاس کی حالت میں جو عورت ہے اس کے احکامات بھی یہی ہیں، وہ بھی قرآن کریم کو چھو نہیں سکتی اور پڑھ بھی نہیں سکتی. اس کے ساتھ ہمارے پاس اگلا سوال ہے. حاجری اسرار صاحب ڈب نمبر 1 مانسیرہ سے سوال کرتے ہیں کہ وضو میں جو استعمال شدہ پانی ہوتا ہے، یہ پانی اگر آپ کے کپڑوں کے ساتھ لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں یا پاک رہتے ہیں؟ حاجی صاحب نے بڑا پیارا سوال پوچھا ہے. اس پانی جو ہے جو پانی استعمال کیا جاتا ہے یا جس پانی کے ساتھ وضو کیا جاتا ہے، پانی کو چونکہ عربی کے اندر ماء کہا جاتا ہے، اور جس پانی سے وضو کر لیا جاتا ہے اس پانی کو مستعمل کہا جاتا ہے، یعنی استعمال کیا ہوا پانی. مستعمل یہ مفعول کا صیغہ ہے. استعمال کیا ہوا پانی اس کو کہتے ہیں مائع مستعمل. آپ نور الازا دیکھ لیں، قدوری دیکھ لیں، ہدایت دیکھ لیں، شامی دیکھ لیں، بڑی بڑی جتنی کتابیں سب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے مائع مستعمل خود پاک ہے. مثلا ایک آدمی وضو کرتے ہیں اور اس کے وضو کے چھینٹے اگر کسی دوسرے آدمی کو جا کے لگتے ہیں، یہ خود پاک ہے، یہ ناپاک نہیں کرتا، خود پاک ہے، لیکن اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. اب وہاں فقہاء نے لکھا ہے یہ طاہر ہے لیکن مطہر نہیں ہے.
طاہر ہے، یہ خود پاک ہے، جسم کو لگے ناپاک نہیں کرے گا، کپڑے کو لگے ناپاک نہیں کرے گا، برتن کو لگے ناپاک نہیں کرے گا۔ لیکن اگر آپ اس سے گندا برتن، گندا کپڑا یا گندا جسم یا بے وضوگی اگر آپ اس سے دور کرنا چاہیں تو آپ کر نہیں سکتے، کیونکہ اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ سلب ہو چکی ہے۔ وضو کرنے کے ساتھ یہ طاہر تو ہے لیکن مطہر نہیں ہے۔ لہٰذا حاجی صاحب سن رہے ہوں گے، یعنی مائع مستعمل یعنی وضو والا پانی اگر جسم کو لگتا ہے یا کپڑوں کو لگتا ہے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ اگلا سوال راولپنڈی سے ہے۔ ایک خاتون پوچھتی ہیں کہ مسجد میں عید کی نماز کے لیے، جمعہ کی نماز کے لیے خواتین کا جانا کیسا ہے؟ عید اور جمعے کی نماز کے لیے خواتین اگر مسجد کے اندر باپردہ جگہ بنی ہوئی ہے، بعض مسجدوں میں علیحدہ جگہ ہوتی ہے، تو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حرمین شریفین کے اندر بھی خواتین جاتی ہیں، اور اسی طرح باقی کئی مساجد ہیں ان کے اندر باپردہ جگہ بنی ہوئی ہے تو وہ جا سکتی ہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ عورت گھر کے اندر نماز پڑھے۔ گھر کے اندر نماز پڑھنے کا جو ثواب ملے گا وہ باہر نکلنے میں اسے وہ ثواب نہیں ملتا۔ اگر وہ جاتی ہیں جمعے کے لیے، جمعہ پڑھنا ہی ہے انہوں نے، یا عید کی نماز انہوں نے پڑھنی ہے، ادائیگی کرنی ہے، تو ایسی مسجد میں جائیں کہ جس مسجد میں جہاں پر وہاں ان کے لیے علیحدہ جگہ کا انتظام ہو، اور راستے بھی علیحدہ ہوں، باپردہ ساری چیز ہوں، اور راستے میں آتے جاتے اس کے ساتھ کوئی محرم بھی ہو، اس کو وہاں پہنچانے والا اور پھر اس کو لانے والا، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ایسی چیزیں نہیں ہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ صبر کر کے گھر میں بیٹھے۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، عبداللہ بھائی آزاد کشمیر سے پوچھتے ہیں کہ بعض لوگ کفن کے اوپر چاک کے ساتھ کلمہ طیبہ لکھ لیتے ہیں، تو یہ اس کا کیا حیثیت ہے؟ بالکل چاک کے ساتھ لکھنا جائز نہیں ہے، چاک کے ساتھ یا کسی ایسی چیز کے ساتھ۔ بعض جگہ آج کل تو چاک آ گئی ہے، بچپن میں ہم نے دیکھا تھا کہ بعض لوگ مٹی کا ڈیل وغیرہ منگواتے تھے، اس کے ساتھ بھی کلمہ بعض مولویوں سے یا ان چیزوں سے لوگوں سے لکھوایا جاتا تھا، کلمہ لکھ دیتے تھے یا کوئی آیت لکھ دیتے تھے اور پھر وہ کفن پہنایا جاتا تھا۔ تو یہ بالکل قطعاً یہ ناجائز ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز ہے کہ وہ انگلی کے ساتھ، شہادت کی انگلی کے ساتھ لکھے، یہ شامی میں ہے، بلکہ وہ عبارت اس طرح ہے، بغیر مداد بالاصبع المصبحۃ، مصبحہ اس انگلی کو کہا جاتا ہے، بغیر مداد بغیر سیاہی کے، بالاصبع المصبحۃ، آپ مصبحہ انگلی کے ساتھ، اس انگلی کے ساتھ اگر آپ کفن پر کلمہ لکھتے ہیں اور وہاں نقش نہیں پڑتا، کیونکہ وہاں جا کے انسان کا جسم پھٹتا ہے، پھولتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، وہ غلاظت کے ساتھ ملوث ہونے کا خطرہ ہے۔ جب آپ وہاں نقش ڈالیں گے تو ظاہر کلمے کی بے حرمتی ہوگی، یا جو بھی آپ آیت لکھیں گے اس کی بے حرمتی ہوگی، خون لگے گا یا کوئی اور چیز بھی لگی، خدا جانے قبر میں جا کے کیا ہوتا ہے، حالت کیا بنتی ہے۔ تو اس لیے آپ وہاں انگلی کے ساتھ، شامی میں یہ عبارت موجود ہے، باقی کتابوں میں بھی ہے، عالمگیری میں بھی ہے، بغیر مداد بالاصبع المصبحۃ، بغیر سیاہی کے مصبحہ انگلی کے ساتھ اگر آپ لکھ لیں تو اس میں فلا حرج ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگلا سوال لاہور مسلم ٹاؤن سے ایک بھائی نے پوچھا ہے، وہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص وہ خود قادیانی نہیں ہے لیکن وہ مرزا قادیانی کو کافر نہیں سمجھتا، اس کا کافر ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا ایسا عقیدہ رکھنا درست ہے؟ مرزا، اب دیکھیں ہمارے عقیدے کا یہ حصہ ہے، یہ چیز، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ جس طرح آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور یہ بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، آپ کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کو مسلمان سمجھنے والا بھی کافر ہے۔ تو یہ اگر میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے آپ کے چینل کے وساطت سے تو یہ بات کان کھول کر سن لیں، اور باقی لوگ بھی سن لیں۔ باقی لوگ بھی کہتے ہیں جی ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں کیا ہے جی، لیکن ہم ان کو کافر نہیں کہتے۔ غلام احمد قادیانی یا اسے مسلمان سمجھنے والے کو بھی مسلمان سمجھنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، بس اتنی بات آپ سمجھ لیں، ذہن نشین کر لیں، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ جس طرح حضور کو ہم نے خاتم النبیین ماننا ہے، اگر نہیں مانیں گے تو ہم کافر ہو جائیں گے، اسی طرح جو شخص نبوت کا دعویٰ آپ کے بعد کرے گا وہ دجال ہے، کذاب ہے، کافر ہے،
مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس شخص کو مسلمان سمجھنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا سوال و جواب کا سیشن مکمل ہوتا ہے۔ بعض حضرات کے سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کا جوابات ہم نے پہلے دے دیے ہوتے ہیں، ہماری وہ پہلی ٹرانسمیشنز وغیرہ دیکھ لیں، اور بعض حضرات کے ایسے سوالات ہوتے ہیں جو آگے آنے والے ہوتے ہیں، جیسے لیلۃ القدر کے حوالے سے یا اعتکاف کے حوالے سے کچھ ایسے موقع ہیں جو آگے آنے والے ہیں، ان کے لیے ہم نے ایک الگ سے ایک سیشن رکھا ہوا ہے، تو ان میں ان کے سوالات کو شامل کیا جائے گا۔ آپ صبر رکھیں، انشاءاللہ آپ کے تمام سوالات کو ہم پروگرام کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہم اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جہاں آپ کو حدیث مبارکہ سنائی جائے گی۔ آپ حدیث مبارکہ سن کر آئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا وقت مکمل ہوتا ہے۔ کل ایک نئی ٹرانسمیشن کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔